شروع کرتا ہوں یشوع مشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے تمام بھائیوں کو بہنوں کو میری طرف سے سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے عزیزو، جس طرح سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ عید فصح سے 6 دن پہلے یسوع کی مصروفیات، پھر ہم دن بدن چلتے آئے اور ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح برابر لوگوں کو شفا بھی دیتا رہا اور لوگوں کو تعلیم بھی دیتا رہا اور لوگ اس کو اپنا بادشاہ بھی مانتے رہے۔ لوگوں نے مخالفت بھی کی اور یہاں تک ٹائم پہنچ گیا کہ مسیح کو صلیب دے دیا گیا۔ 14 تاریخ کو جو بدھ کا دن تھا، نسان کی 14 تاریخ، چاند کی 14 تاریخ، تو مسیح کو شام کے وقت اس کی پیشی شروع ہو گئی اور بدھ والے دن مسیح کو صلیب دے دیا گیا۔ اور بدھ والے دن صلیب دیا گیا ہے تو جب رات ہو گئی، شام ہو گئی، تو جلدی جلدی انہوں نے یسوع کو صلیب سے اتارا اور یوسف ارمتیہ کا رہنے والا، کیونکہ ارمتیہ یروشلم سے سیدھے رستے سے آئیں تو 8 میل بنتا ہے، اور اگر جو اس کا برابر راستہ ہے، روڈ ہے، تو اس سے تقریباً 22-24 کلومیٹر بنتا ہے۔ اور آج کل جب پچھلے دور میں لوگ جاتے تھے تو گدھوں پر جاتے تھے یا پیدل چلتے تھے، تو اندر ہی اندر سے شارٹ کٹ وہ 8 میل بن جاتا تھا۔ لیکن جب وہ روڈ پہ آتے ہیں، جیسے آج کل روڈ بنا ہے، تو وہ 21 کلومیٹر 22 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو جو یوسف تھا ارمتیہ کا رہنے والا، اس کا تعلق پلاطوس کے ساتھ تھا، وہ پارلیمنٹ میں شامل تھا، اور جو نیکودیمس تھا وہ شرح کا عالم تھا، استاد تھا، اور گیملیل اس وقت کا نامور عالم تھا۔ اس وجہ سے یہ تینوں ہیں یسوع کے شاگرد، لیکن خفیہ ہیں، اور خفیہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ آسانی سے انہیں پہچان نہیں سکتے کہ یہ مسیح کے شاگرد ہیں، لیکن انہوں نے بڑا رول ادا کیا۔ پہلا یہ کہ یوسف نے پلاطوس کے ساتھ بات چیت کر کے تو مسیح کی لاش کو لے لیا۔ دوسرا، نیکودیمس نے انتظام کیا کہ 50 سیر جو مور اینڈ عود ملا ہوا، جو مسالہ تیار کیا گیا کفن دفن کے لیے، اس نے مہیا کیا۔ اور نیکودیمس کے اس کوشش سے اور یوسف کی کوشش سے یہ کام کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اور گیملیل کی قبر تھی جو انہی کی پرمیشن سے، انہی کی بات میں کہ میں سامنے نہ آؤں، تو انہوں نے گیملیل کی قبر میں مسیح کو رکھ دیا۔ اب یہ ساری باتیں کچھ بائبل کے ساتھ ہیں اور کچھ یہودیوں کی اور رومیوں کی روایت اور رومیوں کی تاریخ میں ہے۔ گیملیل اس لیے سامنے نہیں آیا کہ اگر وہ سامنے آ جاتا تو فریسی جتنے اس کے اسٹوڈنٹ تھے وہ بڑے بنیاد پرست تھے، تو ہنگامہ ہو جاتا۔ اسی لیے پالوس بھی بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے گیملیل کے قدموں میں تعلیم پائی ہے۔ اب یہ ہے کہ جب خاص سبت، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں، کہ 7 سبت جو تھے اس کا دور شروع ہو رہا تھا،
جس کی وجہ سے انہوں نے جلدی جلدی کیا، کیونکہ خاص سبت ہے، یہ 7 سبتوں کا ایک سبت آتا ہے اور اسے خاص سبت کہتے ہیں۔ اس دن یہ پورے ویک کی عید منائی جاتی ہے، سبتوں کی عید۔ اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو روٹین کے سبت ہے، پھر اسی میں فسح کا دن آ جاتا ہے، پھر اس میں پہلے پھلوں کی عید آ جاتی ہے۔ تو اس لیے جو خاص سبت ہے وہ شروع ہونے والا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے سبت کا انتظام کرنا ہے، تو دوسرے جو دیکھیں کہ کون کون سے ہیں جو مر چکے ہیں، تو دیکھا گیا کہ ابھی جو ڈاکو ہیں وہ زندہ ہیں، تو ان کی ٹانگیں توڑ دی گئی۔ اور مسیح کو جب چیک کیا گیا تو انہوں نے ریکنفرم کیا کہ اس کے پسلی میں جو بھالا ہے، جو نیزہ ہے، وہ گھونپ دیا گیا تاکہ چیک کریں، اگر نہیں تو وہ اس طرح مر جائے گا جب اس کا دل پھاڑ دیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بائبل کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی کوئی پسلی، اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑی جائے گی۔ لیکن پسلی میں جو نیزہ مارا گیا، یہ بھی آدم کی پسلی سے بھی ہوا نکالی گئی اور مسیح کی پسلی سے کلیسیا نکالی گئی۔ اور جو ہوا نکالی گئی ہے وہ بھی اس کو گفٹ دیا گیا ہے، اس کے دکھ سے، غم سے۔ اور مسیح سے جو کلیسیا نکلی ہے وہ بھی باہر کے لوگ ہیں، اور وہ بھی گفٹ ہے ایک طرح سے، کہ جو کلیسیا، جو اس کے لوگ تیار ہو رہے ہیں، اور وہ باہر کے لوگ ہیں، مقامی لوگ نہیں۔ اچھا، اب آگے دیکھیے کہ جمعرات کے دن کیا ہو رہا ہے۔ یہ میں میل کر رہا ہوں، اس کا کمپیریزن کر رہا ہوں پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کا۔ اب پرانے عہد نامے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ تم اس برے کو لینا، اس کو ذبح کرنا رات کے وقت، اور اس کا خون جو ہے وہ چوکھٹوں پہ لگا دینا، اور خون لگا کر پھر اندر ہی رہنا، باہر نہ نکلنا، اس خون کے کور میں رہنا، اس کے ہاتھے میں رہنا، کیونکہ باہر موت کا فرشتہ گزر رہا ہے، ہلاکت کا فرشتہ گزر رہا ہے، اور جو باہر نکلے گا اس کا زما نہیں ہے، وہ مر جائے گا۔ تو یہاں تک مصریوں کے پلوٹے مرے کہ جو جیل میں تھے، جو گھروں میں تھے، جو سفر میں تھے، جو حکومت میں تھے، جہاں جہاں پر بھی تھے، سب پلوٹے، بھلے کوئی انسان ہے، حیوان ہے، سب۔ اور بنی اسرائیل کا ایک کتا بھی نہیں بھونکا۔ اب ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ جب یہ ہو گیا تو ادھر مر رہے ہیں لوگ، تو فرعون نے فوراً کہا کہ جاؤ، جا کے ہارون اور موسیٰ کو کہو میرے پاس آ جائے اور نکل جاؤ، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اور اگلا دن جب دن چڑھ گیا، یعنی کہ جمعرات ہو گئی، جمعرات کی روشنی ہوگی، تو لوگوں کے گھروں سے انہوں نے سونا لیا، زیورات لیے، جو کچھ لے سکتے تھے لیا، اور بائبل کہتی ہے کہ خدا نے ان کے دلوں کو نرم کر دیا۔ میں اس لیے حوالے نہیں دے رہا تاکہ آپ کا ٹائم بچ جائے، بات زیادہ ہو سکے، آپ حوالے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ مجھے 2-3 اس کے کلپ بنانے پڑیں گے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ جا کے تو لوگوں سے چیزیں لے لیں اور تیاری کی، اور پھر سب کچھ اکٹھا کرتے کرتے یہ سارے بیزی ہیں۔ اب ادھر یسوع مسیح بھی بیزی ہے عالم روا میں، کیونکہ اس کی بات ہو چکی ہے، لڑائی ہو چکی ہے، فائٹ ہو چکی ہے، جیسے قوم بنی اسرائیل میں بڑی فائٹ ہوئی، کبھی کوئی مصیبت آ گئی، کبھی کوئی مصیبت آ گئی، کبھی کوئی مصیبت آ گئی، آخر کار جو فرعون ہے وہ گھٹنوں پہ آ گیا اور اس نے اجازت دے دی۔ اور ادھر مسیح نے اتنی فائٹ کی، باغ گت سمنی سے شروع ہو گئی فائٹ، اور اس کا پسینہ خون کی بوندیں بھر بھر کر ٹپک رہا ہے، لیکن مسیح ہمت نہیں ہارا، لڑائی کرتا جا رہا ہے، اور بار بار وہ دعا کر رہا ہے اپنے شاگردوں کے لیے کہ ان کا ایمان نہ جاتا رہے، اور آپ فائٹ میں قائم رہا ہے، اور یہاں تک
فائٹ ہوتی گئی کہ آخر کار وہ 14 کی شام کو اس نے کہا تمام ہو گیا، بدھ کی شام کو اس نے کہا تمام ہو گیا۔ اب جب آگے جمعرات کا دن ہے تو وہ اب جو فرعون ہے وہ بھی گھٹنے ٹیک گیا جمعرات کی شام، اور جو ابلیس ہے وہ بھی گھٹنے ٹیک گیا۔ اب اجازت مل رہی ہے کہ فرعون کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو لے کے نکل جاؤ۔ اب ادھر کیا ہے کہ ابلیس گھٹنے ٹیک گیا ہے اور مسیح عالم روا میں اتر رہا ہے، اور عالم روا میں تبھی تو مسیح نے کہا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ مسیح کی موجودگی سٹریس سے پاک ہے، ٹینشنوں سے پاک ہے، پریشانیوں سے پاک ہے، دباؤ سے پاک ہے۔ جب کوئی مسیح کے پاس آ جاتا ہے تو وہ اطمینان میں آ جاتا ہے، وہ سکون میں آ جاتا ہے، وہ فردوس میں آ جاتا ہے، وہ پیراڈائز میں آ جاتا ہے، وہ جنت میں آ جاتا ہے، وہ سکون میں آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں ایک تسلی ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ ڈاکو کا روح یسوع کے ساتھ ہے اور اس نے کہا تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو وہاں پر اب بات کیا ہو رہی ہے جمعرات کے دن عالم روا میں کہ میرے لوگوں کو اب جانے دے، میرے لوگوں کو جانے دے۔ اور وہاں پر تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ عالم روا میں دو حصے ہیں، دو ڈپارٹمنٹ ہیں۔ ایک ڈپارٹمنٹ میں ابلیس کے لوگ ہیں سارے، اور ایک اپارٹمنٹ ہے جو خدا کے لوگوں کا ہے۔ اس کو دو اس کے ڈویژن ہیں، ڈپارٹ ہیں، اور اس کے اندر دو حصے ہیں، اور وہاں پر خدا کے لوگ ہیں۔ اب خدا کے لوگوں کو جمعے والے دن تیاری ہو گئی ہے، جیسے بنی اسرائیل کی تیاری ہوگی کہ اب ہمیں نکلنا ہے، تو تیاری ہوئی۔ تو آگے ہفتے والے دن، یہ 3 دن اور 3 رات مسیح نے کہا تھا کہ میں تمہیں یونا سے بڑا کوئی اور پروف کیا دوں۔ جس طرح سے یونا مچھلی کے پیٹ میں رہا 3 دن 3 رات، تو ابن آدم کا بھی یہی نشان ہے۔ تو یسوع مسیح 3 دن 3 رات وہاں پر عالم روا میں اپنے لوگوں کے ساتھ مصروف رہا۔ وہاں پر ابراہیم تھا، ایوب تھا، جتنے بھی مقدسین ہیں وہ سب کے سب عالم روا میں تھے۔ اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، اور جتنے مسیح تک انبیاء، رسول، پیغمبر، خادم اپنا سفر پورا کر کے گئے، وہ سب کے سب عالم روا میں تھے۔ لیکن ان کا اپارٹمنٹ، ان کا ڈپارٹمنٹ مقدسین تھے، اپارٹمنٹ وہ مقدسوں کی ایریا ہے۔ اب مسیح ان کو کہہ رہا ہے کہ میں آ چکا ہوں، کیونکہ وہ سب کے سب یسوع کا راہ دیکھتے تھے، یسوع کے مشتاق تھے، وہ اشتیاق میں تھے کہ کب وہ آئے گا۔ آدم سے لے کر یوحنا استباغی تک، یوحنا بپتسمہ دینے والے تک، سب کے سب اس بات میں انتظار کر رہے تھے۔ اور جب یسوع مسیح وہاں پہنچا تو اس نے ان کو بتایا کہ میں آ چکا ہوں، اور ان کو فلپیوں کے خط میں جس طرح سے لکھا ہے کہ اس نے قیدی روحوں میں منادی کی اور آدمیوں کو انعام دیے اور قیدی روحوں کو ساتھ لے گیا۔ اور ہفتے والے دن یسوع مسیح نے اپنے تمام ان لوگوں کو جنہوں نے یقین رکھ لیا، اور وہ روحیں جو ہیں، اس کی 2 تصویریں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ روح وہاں پر بھی اس بات کے لیے اقرار کر رہا ہے، روح کہہ رہا ہے ابراہیم کو کہ جانے دے، کسی کو جانے دے، مجھے جانے دے، کیونکہ میرے بھائی ہیں۔ اب یہاں پر بھی فکر مند ہے کب کوئی آئے گا، تو مسیح نے کہا میں آ گیا ہوں، جس کا مطلب ہے روحیں جو دنیا سے جا چکی ہیں وہ دنیا والوں کی فکر کرتی ہیں، دنیا والوں کے بارے میں سوچتی ہیں،
تو یسوع مسیح یہ 3 دن برابر مصروف رہا۔ جمعرات والے دن ابلیس نے مکمل طور پہ گھٹنے ٹیک دیے۔ اسی وجہ سے مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں۔ بے شک لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ یسوع ہفتے کے دن بیماروں کو شفا دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، معجزے کرتا ہے، تو یسوع مسیح نے کہا کہ میرا باپ اب بھی کام کرتا ہے، یعنی کہ سبت انسان کے لیے ہے اور یسوع سبت کا مالک ہے۔ یسوع نے سبت ٹھہرایا ہے، خدا نے اپنے لیے سبت نہیں ٹھہرایا، یسوع نے اپنے لیے سبت نہیں ٹھہرایا۔ یہ جو سبت ہے یہ لوگوں کے لیے ہے، اس لیے نہ یسوع نے آرام کیا اور نہ اس کا کوئی دنیاوی خدمت میں آرام دکھائی دیتا ہے۔ یہ فقی، فریسی، صدوقی، شرع کے عالم کائن اس بات کے بارے میں بار بار کہتے تھے کہ یہ سبت کی بے حرمتی کرتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں سبت کا مالک ہوں۔ جس طرح سے ایک گاڑی کا ڈرائیور ہے تو وہ بار بار ٹکٹ نہیں لیتا، اس نے ٹکٹ ٹھہرایا ہے، وہ گاڑی کو چلاتا ہے، گاڑی لوگوں کے لیے ہے۔ اسی طرح سے جو یسوع ہے، کرسیوں کے خط کے مطابق کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، سب چیزیں اس کے لیے پیدا ہوئی ہیں، تخت ہوں، ریاستیں ہوں، حال کی ہوں یا مستقبل کی ہوں۔ اور جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے براشیت بارا الوہیم اتہا شمائم، تو جس کا مطلب ہے کہ بیٹے کا آغاز تو وہاں پر ہوا ہے، بیٹے کا روح ہے، بیٹے کا روح ہے جو جنبش کر رہا ہے، بیٹے کا روح ہے جو فیڈ کر رہا ہے ساری مخلوق کو پانی میں، اور پھر پہلے وہ فیڈ کر کے اس میں بھر دیتا ہے، بعد میں اس کو بلا لیتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح ہفتے کے دن زندہ ہوئے، اور جو لکھا ہے ہفتے کے پہلے دن، تو ہفتے کے دن یہودیوں کا باہر نکلنا تو دور کی بات ہے، تو وہ قبرستانوں میں کیسے جا سکتے تھے؟ اس لیے یسوع مسیح ہفتے والے دن جی اٹھے تھے، وہ جاگ چکے تھے، وہ فاتح ہو چکے تھے، وہ دنیاوی طور پر واضح ہو چکے تھے، لیکن ان کے ساتھ ارواح تھی، جس کا ثبوت ملتا ہے کہ اتوار کے دن صبح سویرے جب مگدلینی آئی ہے اور یسوع کی ماں آئی ہے اور اس کے ساتھ دوسری عورتیں تھیں، تو وہ مریم یسوع کو چھونے لگی، تو یسوع نے کہا ہے مریم مجھے نہ چھو، کیونکہ میں ابھی باپ کے پاس نہیں گیا۔ تو اس لیے اس بات کو مکمل طور پہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یسوع مسیح اتوار کے دن اس نے اپنی خدمت کا پھر سے آغاز کر دیا۔ ہفتے کے دن تک اس کے وہ ٹائم پورے ہوئے۔ دیکھیے جمعرات کا دن، جمعے کا دن، ہفتے کا دن، یہ 3 دن بھی پورے ہوتے ہیں، 3 رات بھی پوری ہوتی ہیں، اور مسیح کے اقوال جو ہیں وہ بھی پورے ہوتے ہیں، مسیح کا وعدہ بھی پورا ہوتا ہے، اور جو کچھ مسیح نے کہا وہ حرف بحرف پورا ہوتا ہے۔ اور جو کچھ خروج کی کتاب میں لکھا ہے اس کے مطابق 10 کو برا آ گیا، 14 تک رکھ چھوڑا، 15 کو اس کو ذبح کیا گیا، اور 15 کو آگے 16 اور 17 تک وہ قبر میں رہا۔ اور وہی تصویر مصر میں ہے، فرق صرف اتنا ہے، آپ کی سٹڈی کرنے کا طریقہ فرق ہے۔ میں ابھی اس میں زیادہ حوالے نہیں دینا چاہتا رومیوں کے تاریخ کے، کیونکہ رومی تاریخ جو ہے ان کے پاس ایک ایک پل کا سارا حال دریافت کیا ہوا لکھا ہے، اور یہ ویٹیکن میں پڑا ہوا ہے، اور یروشلم یونیورسٹی میں اس کا سارا مسودہ ہے، اس لیے کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے، ہم پھر ملیں گے۔
जय मसीह की।